میں ایک بار پھر دلہن بن کر بیٹھی تھی۔ 25 سال کی عمر میں دوبارہ دلہن بننا میرے لیے ایک انتہائی مشکل مرحلہ تھا۔ میری آنکھوں میں نمی گھلنے لگی تھی کیونکہ مجھے اپنی پہلی سہاگ رات یاد آ رہی تھی جب میرا شوہر کمرے میں آیا تھا اور اس نے آتے ہی مجھے اپنی باہوں میں جکڑ لیا تھا۔ میرا شوہر بہت زیادہ جذباتی تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح مجھ سے محبت کرتا تھا۔ ماضی مجھے کچوکے لگا رہا تھا۔ میں نے تھک کر بیڈ کے کراؤن سے ٹیک لگایا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھی۔ ماضی پھر خود بخود میری پلکوں کے دریچوں پر اترنے لگا۔ جانے من بہت حسین لگ رہی ہو، لیکن اگر میرے آنے سے پہلے کوئی خوبصورت سی نائٹی پہن لیتی تو میں اور بھی فدا ہو جاتا۔ مجھے اپنے کانوں میں سرگوشی سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی، لیکن ارد گرد وہ نہیں تھا جو مجھے سنائی دے رہا تھا۔ میں نے تھک کر پھر آنکھیں بند کیں۔ ارے میری جان، اتنی خوبصورت نائٹیز میں نے الماری میں لا کر رکھی ہیں۔ میرے آنے سے پہلے دیکھ تو لیتی۔ تمہیں میسج کیا بھی تھا کہ تمہارے لیے بڑے خاص کپڑے لایا ہوں۔ میرا ہاتھ پکڑتے وہ مجھے الماری تک لے کر گیا تھا اور پھر جو نائٹی نکال کر دکھائی تھی، میں نے شرم سے نظریں ہی چرا لی تھیں۔ کچھ تو حد ہوتی ہے یار، میں تمہارے آنے سے پہلے ہی کیا ایسے کپڑے پہن لیتی؟ تمہارے دوست کی اماں 4 چکر کاٹ کر گئی ہیں، میں نے گھبرا کر اس سے کہا تھا۔ میری بات سن کر وہ ہنسا، کہنے لگا چلو اب تو میں نے کنڈی لگا دی ہے نا، اب یہ پہن کر دکھاؤ، پتہ تو چلے میری جانے جانا صرف چہرے سے حسین ہے یا جسم بھی لاجواب ہے۔ وہ دھیرے سے اپنی انگلی کو میرے ماتھے سے پھیرتا لبوں تک لایا تھا اور پھر اس نے اپنے انگوٹھے سے میرے لبوں کو دبایا تھا۔ میں ایک دم گھبرا کے پیچھے ہٹی۔ میری اس گھبراہٹ پر وہ پھر زور سے ہنسا، کہنے لگا اتنا کیوں گھبراتی ہو؟ میرے نکاح میں ہو، کوئی غیر تو نہیں ہو؟ کس کے مجھے کمر سے پکڑ کے اس نے اپنے قریب کرتے ہوئے الماری سے لگا دیا تھا۔ میرے پاس ہلنے کی بھی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے اپنے لبوں کو میرے لبوں پر رکھتے اپنی سانسوں کو میرے چہرے پر چھوڑا تھا اور اس کی سانسوں کی حدت نے مجھے پگھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں گہری گہری سانسیں لیتی خود کو اس سے آزاد کروانا چاہتی تھی، لیکن اس کی آہنی گرفت بڑی ہی مضبوط تھی۔ جب اس نے مجھے یوں پھڑپھڑاتے دیکھا تو کہنے لگا تمہارا یوں مجھ سے بچنا مجھے اور بھی مزہ دے رہا ہے۔ محبت میں محبوب کی ایسی ادائیں تو اور بھی دیوانہ بناتی ہیں۔ میرے کانوں کی لو کو اپنے ہونٹوں میں دباتے وہ کہنے لگا مزید نہ آزماؤ میرے صبر کو، جاؤ اور جا کر اسے پہن کر آؤ۔ میرے ہاتھ میں نائٹی پکڑاتے اس نے مجھے واش روم کی طرف دھکیلا تھا۔ میں بڑی شرمائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی تو کہنے لگا اگر خود بدلنے میں ہچکچاہٹ ہے تو میں اپنے ہاتھوں سے پہنا دوں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی شرم سے میرے گال گلابی پڑے تھے۔ میں نے خود کو جلدی سے اٹیچ واش روم میں بند کیا تھا۔ میک اپ ہٹانے کے لیے میں سیدھے شاور کے نیچے ہی کھڑی ہو گئی تھی، اور سچ تو یہ تھا کہ اس وقت میں اپنے شوہر کی محبت میں بھیگ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے اسٹریپس والی وہ سرخ نائٹی پہنی جس میں میرا سارا ہی وجود واضح نظر آ رہا تھا اور میں کوئی خوبصورت کم عمر حسینہ لگ رہی تھی۔ پھر جب میں واش روم سے نکلی تو وہ مجھے دیکھتے ہی جمیل دیوانہ وار میرے قریب آیا تھا۔ مجھے باہوں میں بھرتے اس نے بیڈ پر لٹا دیا تھا اور پھر دھیرے سے میرے کان میں کہا تھا جانے من بہت حسین لگ رہی ہو۔ میرے چہرے پر خود بخود ایک مسکراہٹ آئی تھی کہ اتنے میں میرے کانوں میں آواز گونجی، کیا بات ہے دلہن، اکیلے اکیلے میں مسکرا رہی ہو؟ کیا اس شادی پر بہت خوش ہو؟ میں نے ایک دم ہی گھبرا کر آنکھیں کھولی اور یہ دیکھ کر میری جان نکل گئی کہ سامنے جمیل نہیں، میرا بوڑھا شوہر کھڑا تھا جس سے کچھ دیر پہلے ہی میرا نکاح ہوا تھا۔ ماضی کی خوبصورت یادوں سے نکل کر میں حال کی تلخ حقیقت میں لوٹ آئی۔ میری شادی ایک 60 سالہ بڈھے سے ہوئی تھی اور یہ رات میری اس کے ساتھ سہاگ رات تھی، اور اس ایک لفظ نے مجھے سر سے پاؤں تک پسینہ پسینہ کر دیا تھا۔ میں نے گھبرا کر خود کو اپنے آپ میں سمیٹا۔ وہ میرے بالکل قریب بیٹھ گیا اور میرے چہرے پر جھکتے ہوئے ایسی حرکت کی کہ
میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ 60 سالہ بوڑھا بالکل جوان گھوڑے کی طرح، جمیل شادی بھی کرو گے یا چھپ چھپ کے بس چھت پہ ملاقاتیں ہی کرتے رہو گے؟ میں بہت ناراضگی سے منہ پھلائے بیٹھی تھی، کیونکہ یہ میری پھر رات کے 1 بجے چھت پھلانگ کر ہماری چھت پر آ چکا تھا۔ کہنے لگا یار شادی تو کرنی ہے، لیکن تمہیں پتہ ہے نا میرے سر پر 3 بہنوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اماں کہتی ہیں کہ جب تک بہنوں کی شادی نہیں کرو گے اپنی شادی کی بات نہ کرنا۔ جمیل کی بات پر میں نے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر دھکا دیا اور کہا کہ اگر ایسا ہی تھا تو پھر محبت کرنے کی بھی کیا ضرورت تھی؟ اپنی اماں سے پوچھ لیتے نا کہ اماں محبت کروں یا نہیں۔ جمیل پر مجھے شدید غصہ آ رہا تھا۔ پچھلے 1 سال سے ہم یوں ہی چوری چھپکے سے ملاقاتیں کر رہے تھے، ایسے ہی محبت پروان چڑھ رہی تھی، اور جمیل شادی کا نام لینے کو راضی نہیں تھا، جبکہ میرے گھر والے مستقل طور پر میرے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے۔ آج بھی کوئی لڑکے والے آ کر گئے تھے اور اسی لیے میرا مزاج بگڑا ہوا تھا۔ دیکھو جمیل، اگر تم یہی باتیں کرتے رہے نا تو میرے ابا میری شادی طے کر دیں گے اور میں کچھ نہیں کر سکوں گی۔ تم جانتے ہو میں اپنے گھر میں سب سے بڑی ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شادی ہونی ہے، اور پھر ابا تو لڑکے پہ لڑکا دیکھ رہے ہیں۔ میں کیا کہہ کے منع کروں گی کہ مجھے پڑوس کے جمیل سے محبت ہے جو میرے لیے اپنی اماں کو راضی نہیں کر سکتا؟ میں نے غصے سے منہ پھیر لیا تھا، آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے، چاند آسمان پر چمک رہا تھا، لیکن میرا دل اندھیر ہو رہا تھا۔ یہ خوف مجھے ستا رہا تھا کہ اگر میرے ماں باپ نے مجھے کسی اور کے ساتھ رخصت کر دیا تو کیا ہوگا؟ میں تو جمیل کے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جمیل نے میرا منہ پکڑ کے اپنی طرف کیا، کہنے لگا جھلی ایسی باتیں کیوں کرتی ہے؟ مجھ پہ بھروسہ رکھ، میں تیری شادی کہیں اور نہیں ہونے دوں گا۔ جمیل نے پیار سے مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا، پھر کہنے لگا یوں ہی دور دور سے باتیں کرے گی یا پھر مجھے کچھ پیار کرنے کا بھی ارادہ ہے؟ وہ دھیرے سے میرے چہرے پر جھکا تھا۔ مجھے اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ آیا تھا، اس لیے میں نے اسے پیچھے کیا اور کہا کہ بس تمہیں اپنی خالی خواہش پوری کرنی آتی ہے، آج میں پاس نہیں آنے دوں گی، اب جب شادی کرو گے تبھی میرے پاس آنا۔ جمیل نے زبردستی مجھے کس کر اپنے بازوؤں میں پکڑا، کہنے لگا یہ جو تمہارے نخرے ہیں نا یہ میں شادی کی رات اچھی طرح نکال لوں گا۔ اور پھر وہ مجھے زبردستی کھینچتا ہوا چھت پر بنے اسٹور روم میں لے گیا، وہاں ٹوٹی ہوئی چارپائی پر مجھے دھکیل دیا۔ وہ اکثر راتوں میں ایسے ہی کرتا تھا، مجھ سے ملنے آتا تو پھر مجھے اس اسٹور روم میں لے جاتا۔ میں نے ناراضگی سے اسے دور کرنا چاہا، لیکن وہ اپنے بس میں ہی کہاں تھا۔ دھیرے دھیرے وہ میرے وجود سے کھیلنے لگا، پھر 1 گھنٹے تک ہم دونوں ایک دوسرے میں مگن رہے، اور پھر وہ واپس چھت پھلانگ کر چلا گیا۔ میں زینہ اتر کر نیچے آئی تو اماں نے مجھے دیکھ لیا، غصے میں کہنے لگی رات 1 بجے تیرا چھت پر کیا کام تھا؟ کیا کرنے گئی تھی؟ یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نیچے آتے ہوئے پکڑی گئی تھی۔ اماں کے آگے میری زبان گنگ ہو گئی، ہڑبڑا کر میں نے اماں سے کہا کہ گرمی لگ رہی تھی تو میں چھت پہ چلی گئی تھی۔ اماں کہنے لگی اپنے بال دیکھ، یہ کیوں کھلے ہوئے ہیں؟ کوئی بھوت چڑھوا کے آئے گی نیچے۔ میں نے اچانک ہی بالوں پر ہاتھ مارا، جمیل نے کب کھیلتے کھیلتے میرے بال کھولے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جمیل کو میرے کھلے بالوں سے عشق تھا، اور یہ اسی کی حرکت تھی کہ میں اماں کے آگے لاجواب کھڑی تھی۔ اماں غصہ کر کے اپنے کمرے میں چلی گئیں، اور جب میں کمرے میں آئی تو خود کو آئینے میں دیکھ کر مجھے شرم آنے لگی۔ جمیل مجھ سے میرا کنوارا پن لے چکا تھا اور میں اس پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی۔ پھر 1 ہفتے بعد ایک ایسی خبر مجھے سننے کو ملی جس کے بعد میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ جو لڑکے والے مجھے دیکھنے آئے تھے ان کی طرف سے ہاں کا جواب آ گیا تھا۔ گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، لیکن میں حد سے زیادہ پریشان تھی۔ اسی رات جمیل مجھ سے چھت پر ملنے آیا تو میں اس کے سینے سے لگ کر خوب روئی اور کہا کہ اب تم مجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دینا، کیونکہ اس کے سوا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ جمیل کہنے لگا میں تمہارے لیے رشتہ تو نہیں بھیج سکتا، البتہ ہم دونوں گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ جمیل کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔
کہنے لگا اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں۔ اماں کبھی اس بات کے لیے راضی نہیں ہوں گی کہ بڑی 3 بہنوں کے ہوتے ہوئے میں شادی کر لوں، اس لیے ہم بھاگ کر نکاح کر لیتے ہیں، اور پھر جب یہ بات سب کو پتہ چلے گی تو خود ہی سب ہماری شادی کو قبول کر لیں گے۔ میں نے جمیل سے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے، میں اپنے گھر کی بڑی بیٹی ہوں، اگر میں اس طرح سے بھاگوں گی تو میری باقی بہنوں کا کیا ہوگا؟ تم جانتے ہو نا، پھر یہ معاشرہ میری بہنوں کو سر اٹھا کر جینے نہیں دے گا۔ جمیل نے غصے سے میرے بازو کو جکڑا، کہنے لگا یا تو اس معاشرے کا اور اپنی بہنوں کا سوچ لو، یا پھر ہماری محبت کا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کو راضی ہوں، لیکن تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ کل کو کسی اور کے ساتھ شادی ہو گئی تو مجھے الزام نہ دینا۔ جمیل غصے میں واپس چلا گیا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ اس نے تو سب کچھ میرے سر ڈال دیا تھا۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرا حال بہت برا تھا، ایک طرف کنواں، ایک طرف کھائی۔ جمیل کے سوا میں کسی اور کو تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اور اگر جمیل کے ساتھ بھاگتی تو میرے ماں باپ کی عزت رل جاتی۔ یہ سوچ کر میرا دل راضی نہیں ہو رہا تھا۔ ایسے ہی 10 دن اور گزر گئے۔ گھر میں میری منگنی کی بات ہونے لگی۔ لڑکے والے دھوم دھام سے منگنی کرنا چاہتے تھے۔ میرے ابا بھی بہت خوش تھے کیونکہ گھر کی پہلی شادی تھی۔ اماں نے بھی تیاریاں شروع کر رکھی تھیں، جبکہ جمیل مجھ سے منہ بنا کے بیٹھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا میری وجہ سے ہم ایک نہیں ہو سکیں گے، کیونکہ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگنے کو راضی نہیں تھی۔ پھر جب منگنی میں 2 دن رہ گئے اور مجھے یہ احساس ہوا کہ اگر اب بھی میں نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو میں ہمیشہ کے لیے جمیل کو کھو دوں گی، تو اسی رات میں نے جمیل کے ساتھ بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ہم دونوں خاموشی سے گھر سے نکل گئے۔ ساری رات ہم دونوں نے ریلوے اسٹیشن پر گزاری۔ پھر صبح وہ مجھے کوٹ لے گیا جہاں ہم نے شادی کر لی، اور پھر 1 ہفتہ ہم نے جمیل کے دوست کے گھر میں گزارا۔ وہاں جمیل نے مجھے بہت محبت دی۔ اس کی محبت پا کر میں مسرور تھی، خاص کر شادی کی رات۔ وہ دیوانوں کی طرح مجھے پیار کرتا رہا۔ 1 ہفتہ گزر گیا تو میں نے جمیل سے کہا کہ اب میں اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ وہ راضی ہو گیا۔ پھر جب ہم دوپہر کو 2 بجے کے قریب گھر لوٹے تو میرے گھر پر خوب رش لگا ہوا تھا۔ گھر میں کوہرام مچا تھا، حالانکہ میں جانے سے پہلے خط میں لکھ کر گئی تھی کہ میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں، جلد ہی واپس لوٹ آؤں گی۔ لیکن جب میں نے رش دیکھا تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں گھر کے اندر پہنچی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرے باپ کی میت رکھی تھی، میری بہنیں رو رہی تھیں، میری ماں نے مجھے دیکھا تو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ میرا باپ اس صدمے سے مر گیا تھا اور میں اپنے باپ کے موت کی وجہ تھی۔ میرے گھر والوں نے مجھے دھکے دے کر نکالا تھا۔ محلے والے تھو تھو کر رہے تھے۔ جمیل کے گھر والوں کی بھی خوب بدنامی ہوئی تھی، اس لیے جمیل کے باپ نے بھی اسے بھگا دیا۔ ہم دونوں بے سر و سامان راستے پر کھڑے تھے، نہ جمیل کے پاس کچھ تھا نہ میرے پاس۔ باپ کی موت کے صدمے نے مجھے الگ توڑ دیا تھا۔ میں اپنے آپ سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ پھر جمیل مجھے دوبارہ اپنے اسی دوست کے گھر لے گیا۔ وہیں مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ ملا۔ جمیل خود نوکری کی تلاش کر رہا تھا۔ اس سے پہلے جمیل اپنے ابا کی کپڑے کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، اس لیے نوکری ڈھونڈنے میں اسے کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ خیر، خدا خدا کر کے اسے نوکری ملی۔ ایک کپڑے کی دکان پر ہی وہ کام کرنے لگا۔ اس کے دوست نے اپنے گھر کا ایک کمرہ ہمیں دے دیا تھا اور وہ اس کا کرایہ لینے لگا تھا۔ اسی طرح زندگی کی گاڑی چل پڑی۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے۔ شادی کو 8 مہینے ہو گئے۔ یہ 8 مہینے میں نے ایک ایسے گلٹ میں گزارے جو بیان سے باہر تھا۔ ہر وقت میں خود کو اپنے باپ کا قاتل مانتی تھی۔ لیکن پھر ایک شام نہ جانے جمیل کو کیا ہوا، وہ مجھ سے جھگڑنے لگا، کہنے لگا کہ میرے پیچھے تم میرے دوست کے ساتھ کیوں باتیں بناتی ہو۔ اس کی بات سن کے میں حیران ہوئی، کیونکہ میں نے کبھی اس کے دوست سے بات نہیں کی تھی۔ وہ کہنے لگا میں خوب جانتا ہوں، میں سارا دن دکان پہ خاک چھانتا ہوں، تم یہاں میرے دوست کے ساتھ عشق معشوقی کرتی ہو۔ میں نے جمیل کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے،
لیکن وہ کچھ بھی سننے کو راضی نہیں تھا۔ ایسے ہی وہ خاموشی سے رات کو سو گیا۔ میں نے سوچا کہ اگلے دن اس سے بات کروں گی، پوچھوں گی کہ کیا ہوا ہے، لیکن اگلی صبح اٹھتے ہی وہ دکان پر چلا گیا۔ جب واپس لوٹا تو اس قدر غصے میں تھا کہ آتے ہی مجھے طلاق کے 3 بول سنا دیے۔ شادی کے 8 مہینے بعد ہی میری اور اس کی طلاق ہو گئی۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس طلاق کے پیچھے وجہ کیا ہے۔ میں بس ہکا بکا جمیل کو دیکھ رہی تھی اور وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، جبکہ میں پوری طرح سے اپنے حواس کھو بیٹھی۔ میں نے جمیل کا گریبان پکڑ لیا، اس سے کہا کہ تمہاری محبت کی خاطر میں نے گھر چھوڑ دیا، میرا باپ مر گیا، تمہارے لیے ہر قربانی دیتی آئی، اور تم نے مجھے طلاق دے دی۔ وہ کہنے لگا، میں غصے میں تھا، میرے دوست نے مجھے کہا تھا کہ تم میرے پیچھے اس کے ساتھ باتیں کرتی ہو اور اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتی ہو، اس لیے میں نے غصے میں تمہیں طلاق دی ہے۔ پتہ نہیں میں نے ایسا کیوں کیا۔ وہ اپنے آپ کو پیٹ رہا تھا۔ جمیل کی بات سن کر میں نے سر پکڑ لیا۔ مجھے سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا تھا۔ دراصل جمیل کے دوست کی اماں چاہتی تھیں کہ وہ یہ کمرہ ہم سے خالی کروا لیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے دبے دبے لفظوں میں وہ مجھ سے یہ بات کہہ بھی رہی تھیں، لیکن اتنی جلدی اتنے کم پیسوں میں کرائے کا گھر ملنا مشکل تھا۔ میں جمیل کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے یہ بات جمیل سے نہیں کی تھی۔ جمیل کا دوست منہ کھول کر اپنے ہی دوست کو کمرہ خالی کرنے کا نہیں کہہ پا رہا تھا، اس لیے اس نے یہ حربہ آزمایا کہ وہ کسی طرح جمیل کو مجبور کر دے کہ وہ یہ گھر چھوڑ دے، لیکن جمیل نے الٹا مجھے چھوڑ دیا۔ اور جب یہ بات جمیل کے دوست کو پتہ چلی تو وہ بھی شرمندہ ہو گیا، کہنے لگا، یہ تو نے کیا کیا؟ بھابھی بری نہیں ہے، میں بس اپنی ماں کی وجہ سے پریشان ہو کر ایسی باتیں کر بیٹھا تھا تاکہ تو اپنی بیوی کو لے کر کہیں اور چلا جائے۔ اور پھر میرے شوہر کو اچھی طرح احساس ہو گیا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ وہ مجھ سے حلالے کی خواہش کرنے لگا، کہنے لگا، میری خاطر تم حلالہ کر لو۔ جمیل کی بات پہ مجھے بہت غصہ آیا۔ پہلے اس نے اپنی ماں کو منانے کے بجائے مجھے رات کے اندھیرے میں گھر سے بھگایا، اور اب اپنے غصے میں طلاق دے کر مجھے حلالے کے نام پر قربانی دینے کو کہہ رہا تھا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا، مجھے میرے گھر چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے پاؤں پکڑ لوں گی، لیکن کسی دوسرے مرد سے شادی نہیں کروں گی۔ حلالہ میرے لیے صرف سزا ہے۔ جمیل میرے قدموں میں بیٹھ گیا، کہنے لگا، میں تمہارے لیے کسی ایسے مرد کو تلاش کروں گا جو نامرد ہوگا، جو تمہارے ساتھ نکاح تو کرے گا لیکن وقت نہیں گزار سکے گا۔ پھر تم اس سے طلاق لے کر واپس میرے پاس آ جانا، ہمارا حلالہ ممکن ہو جائے گا۔ میں نے جمیل سے کہا کہ ابھی تو میں عدت میں ہوں، اس لیے میرے آگے سے اپنی شکل گم کرو، عدت مجھے سکون سے گزارنے دو، جب عدت ختم ہو جائے گی تو پھر دیکھیں گے۔ میں کچھ دن سکون سے فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں کیا نہ کروں۔ جمیل نے اپنے دوست کی اماں سے بات کی، عدت گزارنے کے لیے ان سے مہلت مانگی، اور مجھے چھوڑ کر کہیں اور شفٹ ہو گیا۔ بس مجھے پیسے دینے، راشن پانی پہنچانے کے لیے آتا تھا، لیکن میں اس سے پردہ کرتی تھی۔ پھر جب عدت ختم ہوئی تو وہ ایک بوڑھے آدمی کو لے کر میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ اس سے نکاح کر لو، یہ تمہیں جلد ہی چھوڑ دے گا اور پھر تم میرے پاس آ جانا۔ جمیل نے خاموشی سے مجھ سے کہا کہ یہ نامرد ہے، اس سے شادی کر کے تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ میں بھی جمیل کی باتوں میں آ گئی۔ نہ واپسی کا کوئی راستہ تھا، نہ میں جمیل کو چھوڑنا چاہتی تھی۔ میں نے اسے سچے دل سے محبت کی تھی، اس لیے میں نے جمیل کی باتوں میں آ کر اس بوڑھے سے شادی کر لی اور وہ مجھے اپنے گھر لے گیا۔ لیکن شادی کی وہ رات میری آنکھوں کے آگے گھومنے لگی جب میں اور جمیل ایک ساتھ تھے۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، لیکن میرے دل و دماغ پر صرف جمیل کی محبت چھائی ہوئی تھی۔ پھر وہ بوڑھا کمرے میں آیا تو میری جان نکل گئی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نامرد ہے۔ مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ پھر وہ میرے پاس بیٹھ گیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ نامرد نہیں تھا،
بلکہ بہت ہی عزت دار اور شریف مرد تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں نے بھلے ہی جمیل کے کہنے پر تم سے نکاح کیا ہے، لیکن طلاق اس وقت دوں گا جب تم خود مجھ سے طلاق مانگو گی۔ جو ستم تم پر جمیل نے ڈھایا ہے وہ میں نہیں ڈھاؤں گا۔ میں جانتا ہوں کہ طلاق کوئی عام بات نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں عزت اور محبت کی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ تم جب تک چاہو میرے ساتھ رہ سکتی ہو۔ پھر وہ آہستگی سے پوچھنے لگا کہ کیا تم میرے ساتھ شادی شدہ تعلق بنانا چاہتی ہو یا پھر میں دوسرے کمرے میں چلا جاؤں؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں۔ اس نے مجھے اضطراب میں دیکھا تو خود ہی دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ پھر آدھی رات کے وقت شدید بارش شروع ہوئی تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا، مجھے اکیلے پن سے ڈر لگنے لگا، تو میں خود ہی اس بوڑھے کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ گئی۔ وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے مجھے اندر بلا لیا، پھر اپنی مرحوم بیوی کی تصویریں دکھاتے ہوئے اپنی محبت کی داستانیں سنانے لگا۔ اس کی بیوی کسی بیماری میں مبتلا تھی، اس دنیا سے چلی گئی تھی اور وہ بے اولاد تھا، اسی لیے جمیل نے اسے نامرد سمجھا تھا۔ میں نے اس بوڑھے کا ہاتھ پکڑا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو مجھے تکلیف پہنچا رہے تھے، اور پھر میں نے اپنا آپ اسے سونپ دیا۔ وہ میرے ساتھ خلوت کے لمحات پا کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا، اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ مجھے ایک اچھی اور آسودہ زندگی دے سکتا ہے۔ اسے عزت کرنا آتی تھی، اور اب یہی میری خواہش تھی کہ میرا جیون ساتھی میری عزت کرے۔ میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے ساتھ پوری طرح وفادار رہوں گی اور میں دوبارہ جمیل کے پاس نہیں جاؤں گی۔ اگلے روز جب جمیل آیا تو میں نے اسے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہوں، دوبارہ طلاق کا تمغہ اپنے ماتھے پر نہیں سجانا چاہتی۔ یہ سن کر جمیل حیران رہ گیا، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ تم نے ہمیشہ محبت میں مجھ سے قربانی مانگی، اب قربانی دینے کی باری تمہاری ہے، تمہیں ہماری محبت کو بھولنا ہوگا۔ پھر جمیل کو گھر سے نکال کر میں نے دروازہ بند کر لیا۔ میرا شوہر اکبر ایک بہت اچھا اور نیک انسان تھا، بھلے ہی وہ عمر میں مجھ سے بہت زیادہ تھا، لیکن اسے میری عزت کرنی آتی تھی، اور شادی شدہ زندگی میں محبت کے ساتھ عزت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آج میری اور اکبر کی شادی کو 6 مہینے ہونے والے ہیں، اور میں امید سے ہوں، میں اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش ہوں، لیکن میرے باپ کی موت کا صدمہ آج بھی مجھ پر سوار ہے۔ میں سبھی لڑکیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی غیر کی محبت میں اپنے ماں باپ کو کبھی تکلیف نہ پہنچائیں۔